إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہر قسم کی عظمت اور ہر قسم کی بڑائی ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اتنی بڑی قوت والے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کسی کو دینے کا ارادہ فرما لیں تو پوری کائنات کے لوگ مل کر اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ محروم کرنا چاہیں تو پوری کائنات کے لوگ مل کر کروڑوں اربوں جبریل پیدا ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی شان والے ہیں اللہ پاک، اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ عزت کے نقشے سے بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ذلت کے نقشے سے بندے کو عزت بھی دے دیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دے دیتے ہیں، اور ساری خیریں ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو درود ہو، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے قیامت تک کے آنے والا آخری شخص، اس کے لیے اس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور پھر ایسے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ زندگی گزارنے کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبے ہیں، زندگی گزارنے کے جتنے بھی مرحلے ہیں، ان تمام شعبوں اور تمام مرحلوں میں اور ان تمام مسائل کے سولوشن کے لیے، حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی کافی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی کافی ہے۔ دیکھیں نا، سابقہ امتوں میں جو انبیاء مبعوث ہوئے علیہم صلاۃ والسلام، ان کا اسوہ، ان کی زندگی، ان کا طرز عمل، ان کی سنتیں، کیونکہ ان کی بھی سنتیں تھیں، آج ہمارے سامنے اصلی حالت کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ آپ بائبل کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکز کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو کرسچنس، عیسائیوں کے حوالے سے، کہ ان کے نزدیک یہ ایک مجموعہ ہے جو تورات، زبور اور انجیل کا ہے۔ لیکن جب اگر ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں بائبل کا، تو بائبل کے اندر جتنے بھی فقرات ہیں، بائبل کے اندر جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام کے قول ہیں، وہ تقریباً محل نظر ہیں۔
سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں تھا کہ ان تمام نبیوں کے اقوال افعال اور ان تمام نبیوں کی سنتوں کو قیامت تک باقی رکھا جائے۔ کیا سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، قال اللہ و قال الرسول، اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات، آپ نے جو عمل کر کے بتایا، آپ کی زبان مبارک سے جب بھی کوئی حرف نکلا، اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو حفاظت کے ساتھ قیامت تک کے آنے والے انسان تک پہنچایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں سورہ 15 کی آیت نمبر 9 میں یہی فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے اس شریعت کو، اس دین کو، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اچھا، بعض مترجمین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، لیکن یہ ترجمہ کئی وجوہات کی بنا پر ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ، ہم نے کتاب کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ کتاب کی جگہ پر جس لفظ کو چنا گیا ہے وہ ہے ذکر، اور ذکر کہتے ہیں پوری شریعت کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی ذکر قرار دیا ہے۔ سورہ طلاق 65ویں سورت کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ذکر اور رسولہ موصوف اور اس کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذکر ہے۔ ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ اصل میں آپ کو موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو باقی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قیامت تک باقی رکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب آپ زندگی گزارنے کے شعبے دیکھیں، ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس زندگی گزارنے کے بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں، بے شمار شعبے ہیں جس کے اندر انسان کے ساتھ ملنا ملانا ہے، جس میں انسان کی بیماریاں بھی ہیں، انسان کی صحت بھی ہے، جس میں آداب بھی ہیں، جس میں سونے کے آداب الگ ہیں، کھانے پینے کے آداب الگ ہیں، بات چیت کرنے کے آداب الگ ہیں، کسی کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رکھنے کے آداب الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا کے اندر شعبے ہیں، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں، ان تمام شعبہ جات اور تمام ضروریات کے لیے اپنے نبی کو اسوہ بنایا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسا شعبہ جو عرصے دراز تک اس پر جو ہے وہ کام نہیں ہوا، یا شاید کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دلائی، اور وہ شعبہ یہ ہے انسانی نفسیات۔ انسانی نفسیات، اس کے حوالے سے ہمیں دین کیا سمجھاتا ہے۔ آج جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں باہر ممالک کے اندر ڈاکٹرز بھی خودکشی کر رہے ہیں، آپ گوگل میں سرچ کر لیں، دیکھ لیں کتنے ڈاکٹرز ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایکٹرز کو دیکھ لیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا چاہے وہ ہندوستانی ہوں یا چاہے وہ دیگر ممالک کے ہوں، ان کے اندر قطاریں بندھی ہوئی ہیں خودکشیوں کی، ہے نا؟ کبھی کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو کبھی کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے۔ پھر بے روزگاری کی خودکشی کا ایک عالم ایک الگ ہے، جو حضرات بے روزگار ہیں ان کی خودکشی کا عالم آپ دیکھ لیں۔ ہمارے کراچی کے اندر، ملیر کے اندر آج سے 1 مہینے پہلے باپ فقر و فاقہ کی وجہ سے اس نے اپنی 3 معصوم بیٹیاں 10، 6 اور 14 سال کی غالباً تینوں معصوم بیٹیوں کو قتل کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ بیوی واش روم سے باہر آئی تو چھری سے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اپنے بھی جو ہے وہ گلے پر چھری پھیر دی، لیکن وہ اتفاقاً بچ گیا۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی پر بات کر رہا ہوں میں آپ سے، زمینی حقائق ہیں یہ۔ آپ دیکھیں نا، شادی بیاہوں میں دیکھیں آپ، شادی بیاہوں کے اندر اگر کوئی عورت معمولی شکل کی ہے
تو وہ کس طرح سے آرٹیفیشل بناؤ سنگار کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے قلب کے اندر احساس کمتری تیر رہی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ پیک پر پہنچا ہوا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کے کم ہے، اس کے دل کے اندر ایک عجیب نفسیاتی پرابلمز موجود ہیں، احساس کمتری کا شکار ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کا حل اپنی امت کو دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کے حوالے سے اپنی امت کا بڑا خیال رکھا ہے۔ دیکھیں، تعلیم اور تعلم کے حوالے سے یہ موضوع آپ کے سامنے کیوں یہ بات کر رہا ہوں، یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے بولوں کہ چلیں بھئی میں یہ موضوع جو ہے وہ روک دیتا ہوں، اب اس کی جگہ پر میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اسماء الرجال پر، اور اسماء الرجال کے ساتھ جو علوم الحدیث کی عمیق جو ہے وہ جو مباحثات ہیں میں وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو ایک ایک کر کے آپ تشریف لے جائیں گے۔ آپ بولیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، حسن اور غیر حسن لذاتی ہی اس کی بحث کیا ہے، نخبۃ الفکر کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو انسان کو بات وہ کرنی چاہیے کہ جو سامنے والا بندہ اس کو قبول کر لے، اور یہ چیز نبی کریم سے ہم نے سکھائی ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ تو ایک دیہاتی آیا جو بالکل، جس کو کہتے ہیں نا جٹ، بالکل ان پڑھ، بالکل جٹ کورا آیا، جہاں صفیں بنی ہوئی ہیں وہیں پر بیٹھا اور وہیں پر اس نے پیشاب کر دی۔ بڑی معروف حدیث ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام غصے کے مارے اس کی طرف لپکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ عمل نہ کرو اس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا آسانیوں کے لیے بھیجے گئے، مشکلات کے لیے بھیجے نہیں گئے تم۔ یہ پیشاب کر رہے نا، کرنے دو اس کو، اب تو کر چکا نا، اب اس کو فارغ ہونے دو۔ پیشاب سے فارغ ہو گیا، بالکل اطمینان۔ ویسے بھی اگر کسی کو بہت زور سے جو ہے وہ اس قسم کا تقاضا ہو نا، واش روم اس کے تقاضا اس کے ذہن میں ہو رہا ہو اور پیٹ کے اندر تکلیف ہو رہی ہو، تو آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا، وہ تو اپنے میں ہی پڑا رہے گا، ہے نا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ آپ نے، اگر چونکہ وہ دیہاتی تھا، جو اساتذہ ہے نا وہ تھوڑا سا میری طرف خصوصی توجہ کریں۔ ہمارے یہاں جو بچوں کو یا بڑوں کو جو ڈیل کرتے ہیں نا، سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکتے ہیں، جبکہ ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی مینٹلٹی ایک الگ ہے، اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کی ڈیلنگ کے لیے استاد بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان باتوں کو جانے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب علی ادھر سے پڑھا ہے تو ادھر سے پڑھا، ادھر اٹھا کے ادھر جو نا وہ ہم نے بٹھا دیا، اب وہ دیر سے آ رہا ہے۔ تو میں نے ایسے مدارس سے میں نے پڑھائی کی ہے کہ جہاں اگر کچھ سبق کے اندر غلطی ہو جائے تو پیر سوج جاتے تھے، اتنا مارتے تھے، ابھی تو مجھے یاد ہے۔ یہ تو ایک ٹرینڈ ہے نا ہمارے یہاں مارنا تو، اور جتنی آپ ہائی لیول کی دنیا داری کی اسکولوں میں جائیں گے آپ، وہاں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ان کے پاس حکمتیں بھری پڑی ہیں، ہم نے خالی کر لی اپنے باکس کو حکمت سے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے فرمایا نہیں، فارغ ہونے دو۔ بالکل فارغ ہو گیا وہ، بالکل فارغ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، تشریف لے گئے، بلایا نہیں ادھر آؤ، خود تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے، یہ مسجد ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کرتے۔ کیا فرمایا؟ یہاں پر پیشاب نہیں کرتے، ذکر اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سادہ بات کہی کیونکہ اس کو یہی بات سمجھ میں آتی۔ آپ کوئی قانون بتا دیتے، یا آپ اس کو کوئی کفارہ بتاتے، یا آپ اس کو کوئی مزید کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تو شاید اس کی سمجھ کے اندر نہ آتا، کیونکہ اس کی مینٹل اپروچ کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کی مینٹلٹی کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی۔ اب محدثین اس پر اب تبصرہ فرماتے ہیں، اب یہ تبصرہ بھی قابل غور ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کیوں منع کیا کہ اس کو اب فارغ ہونے دو؟ پہلی بات یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ آسانیوں کے لیے بھیجے گئے. بیچ پیشاب سے اگر نبی کریم اس کو روک دیتے ہو سکتا ہے کہ کسی جسمانی تکلیف کا شکار ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ میرا امتی کسی تکلیف سے دوچار ہو. ایک بات. دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ اگر بیچ جگہ پر اس کو روک دیا جاتا اور وہ چلا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ دوبارہ مسجد میں نہ آتا. اور ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں ہماری کچھ غلط رویے کی وجہ سے. بہت سارے حضرات ہمارے پاس مسجد میں آتے ہیں لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ مسجد کے اندر ہمارے پاس نہیں آتے، ہے نا؟ آپ کے بھی مشاہدے میں یہ بات ہوگی. اب ہوا یہ کہ محدثین فرماتے ہیں ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیچ پیشاب کرتے ہوئے اس کو روک دیتے نا اور یہ واپس چلا جاتا، مسجد دوبارہ پوری مسجد خراب کرتے جاتا. جہاں سے جاتا وہ قطرے ٹپکاتا جاتا اور مسجد خراب ہو جاتی. پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا کہ بھئی کدھر سے گئے، کہاں کا قطرے گرے. ابھی تو ایک ہی جگہ پر ڈھیر تھا نا، تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی پانی بہا دو، ڈول لو اور ڈول پانی کی بھر کے اس پہ پانی بہا دو، مسئلہ ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں کہ اس کے ذہن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سامنے جس ذہن کا بندہ ہو وہ جو بات آپ کی جس طرح سے ہضم کر سکے تو اس کی نفسیات یہ ہے کہ اس کے مطابق اس سے بات کی جائے. ایک مبلغ، ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والے کو دیکھتے ہوئے اس کے مزاج کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق اور اتنی آسان فہم گفتگو کرے کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے. آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان باتوں کا خیال رکھا. ایک دفعہ ایک غلام صحابی تھے نبی علیہ السلام کے. ہمارے یہاں ایک بات پہلے بھی معاشرے میں تھی، کامن تھی، آج بھی ہے، کہ اگر ایک آدمی غریب ہے نا تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے قلب کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ احساس کمتری ہوتی ہے. احساس کمتری انسان کی فطرت ہے یہ کہ اگر سامنے والا دیکھتا ہے کہ یار یہ سارے بڑھیا قسم کے لوگ ہیں اور میں ایک ٹھیلے پہ جو ہے وہ سبزی بیچنے والا ہوں، پھل بیچنے والا ہوں، اور میرے پاس دیکھو تو میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا پی رہا ہوں، اور سامنے دیکھو، تو وہ لازمی سی بات ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے بندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک کیس آیا. ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور غلام تھے، اور چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ بالکل کالا رنگ تھا، حبشی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیفیت یہ تھی کہ وہ ٹھیلے پہ کوئی چیز بیچتے تھے، یعنی اپنی گزر اوقات جو ہے وہ ٹھیلے پر کرتے تھے. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے آئے اور آپ نے جو ہے وہ ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اس طرح سے کر کے جو نہیں ہم آتے ہیں تو اس طرح سے کر کے پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ہاتھ رکھا. اب وہ آپ نے فرمایا پوچھو بتاؤ کون. اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ریشم سے زیادہ نرم تھی، اور ہتھیلی مبارک کے اندر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے، آپ کی ہتھیلی مبارک سے جو ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ خوبصورت خوشبو آتی تھی. تو لازمی سی بات ہے کہ جب آنکھ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھا ہوا تھا تو خوشبو سے اس نے پہچان لیا. ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے پھر یوں آواز لگائی. اب آپ دیکھیں کہ علاج، بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی طبیب جو ہے پیشنٹ کو، مریض کو اس کا مرض بتا دے. کمال کی تو بات یہ کہ مرض بتانے سے پہلے ہی اس کا علاج کر دے. سمجھ رہے؟ مرض بتانے سے پہلے علاج، یا پھر طبیب سمجھ جائے کہ اس کے اندر مرض کیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس غلام کو بیچ رہا ہوں، کوئی ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ صحابی نے کہا اللہ کے قسم چھوڑ دیں، مجھے کوئی نہیں لے گا. اب یہ احساس کمتری بول رہی ہے، چھوڑ دیں اللہ کے وسلم، مجھے کوئی نہیں لے گا. دیکھیں نہ چہرہ ہے ایسا کہ کوئی مجھے لے، رنگ و روپ ہوتا ہے تو چلو لے لیتے ہیں یار، نہ میرے پاس کوئی رنگ و روپ ہے اور نہ ہی نسب ہے. غلام شخص ہوں، غلامی سے نکلا ہوں، غلام ہوں، نہ ہی کوئی دنیاوی میرے پاس کوئی اتنا مال ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ہو. اللہ کے رسول چھوڑ دیں، رہنے دیں آپ.
مجھے کوئی نہیں لے گا. اللہ اکبر, کتنی جو ہے وہ احساس کمتری تھی. اب ایک ہی جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احساس کمتری کو دور کر دیا. پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا لوگوں کہ لوگ تمہیں نہیں لیں گے, لیکن تم اس کی فکر نہ کرو, اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی ہی قدر و قیمت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ بات کس کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ اس کے لیے ہوگی کہ جس کے قلب کے اندر تعلق باللہ موجود ہو. دو الفاظوں میں اس کی احساس کمتری کو دور کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس قسم کے معاملات ہوتے تھے. بیمار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. ایک دفعہ ایک عورت آئی, صحیح بخاری کے اندر ہی ہے, نبی علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کا بڑا شدید مرض ہے, مجھے فٹس اٹھتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں گر جاتی ہوں اور میری سطر بھی کھل جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم کہتی ہو تو دعا کر دیتے ہیں, اور اگر مجھ سے پوچھو گی نا تو صبر کر لو, میں تمہیں جنت کی ضمانت اس تکلیف کے صبر پر دیتا ہوں. اب یہ کتنی سنگین تکلیف, فٹس آنا, کسی کو جھٹکے پڑنا, کتنی تکلیف ہے, اور بندہ اس سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے کراچی کے اندر میں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ لوگوں کے ساتھ میل جول زیادہ نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے لوگوں کے سامنے مجھے فٹس پڑیں گے اور لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے, پھر لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں گے, احساس کمتری. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بنیاد بنا دی اس عورت کی, آپ نے فرمایا کہ جنت چاہیے جی, صبر کر لے جنت مل جائے گی. کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا یہ کر دیجئے کہ تکلیف پر صبر میں کرتی ہوں, سطر کی اللہ میری حفاظت فرما دے. اللہ کے نبی نے دعا کر دی. اب دیکھیں آپ کیسا معاشرہ ڈیولپ کیا نبی علیہ السلام نے. عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ, اور ابن عباس نے کہا عطا ایسی عورت کو تم نے دیکھا ہے جو چلتی پھرتی عورت جنتی ہو؟ عطا بن ابی رباح نے کہا ارے ایسی عورت کون سی ہے جو چلتی پھرتی عورت جنتی ہو؟ ایسی عورت ہے کون سی, بتائیے مجھے. ابن عباس فرماتے ہیں دیکھو یہ عورت ہے, یہ جا رہی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اپنی مرگی کی بیماری کی شکایت کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبر کر لو, جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. انہوں نے اس تکلیف پر صبر کر لیا, دیکھو یہ عورت چلتی پھرتی جنتی ہے. اب آپ اندازہ کریے کہ اس عورت کی مرگی کی بیماری تو ختم, سب بھول گئے, سب کے سامنے جو بات آ گئی وہ کیا آئی, جنتی عورت ہے. بیماروں کی احساس کمتری کو دور کرنا. ایک دفعہ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا دو قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مرض اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے, سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے, اور اس تکلیف کی اب مریض تو مریض ہے نا, مریض تو مریض ہے. بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ بیچارے جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو 10 دفعہ ان کی ریح خارج ہو جاتی ہے. بھائی مرض ہے نا. اور ہمارے یہاں خصوصاً بلوچستان کے اندر, بلوچیوں کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس کے اندر اگر آپ کی ریح خارج ہو گئی تو وہ اتنا آر سمجھتے ہیں, اتنا برا سمجھتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو قتل کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مریضوں کے لیے, جان بوجھ کے تو کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو غیر اخلاقی عادت ہے کہ جو جان بوجھ کر جو ہے ریح خارج کرے. وہ بندہ کہ جس کو تکلیف ہے اس چیز کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں ایک بندے کو پرابلم تھی, نکل گئی ری ہوا کے ساتھ, اس کی آواز کے ساتھ, لوگوں کی ہنسی نکل گئی, ہوتا ہے نا ہنسی نکل گئی. اچھا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لازمی سی بات ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کو بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی اگر کسی مجلس کے اندر اگر اس قسم کی کوئی کیفیت ہو جاتی ہے اور لوگ ہنس پڑیں تو واقعی میں اس کے لیے شرمندگی کی بات ہے. اب قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اس
بندے کے اس شخص کی احساسی کمتری کو جھاگنے نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس لیول کو برقرار رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پر ہنس رہے ہو حالانکہ تم خود بھی یہ عمل کرتے ہو۔ تم سب کے سامنے تمہارے ساتھ تو تم واش روم میں جا کے یہ کرتے ہو، ہوتا تو ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر بندے کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے نا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے لیے ایسا سطح کو ہموار کر دیا کہ جہاں ذلت مل رہی تھی، لوگوں کی ہنسیاں اڑ گئی تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں انسان کی نفسیات کو برقرار رکھنا۔ ایک موقع پر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب ان کو مرض تھا جو ہے نا، برس کا مرض تھا، اور وہ اتنا شدید تھا کہ اگر آپ کسی کو ایسے مریض کو دیکھیں نا کہ جس کو برس کی یا کوڑ کی بیماری ہو، تو باقاعدہ بلڈ نکلتا ہے اس کے جسم سے، اور اس کے ساتھ اس کی اسمیل بھی بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ اتفاقاً بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا بیعت لینے کے لیے آئے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی آ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا آیا ہے یہ لوگ اس سے تھوڑے سے نفرت کا یا تھوڑا سا اس قسم کا اظہار کریں گے، اور اس اللہ کے بندے کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا دیکھو آپ گھر تشریف لے جاؤ، آپ چلے جاؤ، ان بایعنک، ہم نے آپ سے یقیناً بیعت لے لی ہے، آپ چلے جائیں، ہم نے آپ سے بیعت لے لی ہے، ہو گیا بیعت کا معاملہ، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے ہم نے بیعت لے لی۔ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے، ان کو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا اور ان سے بیعت لے کر ان کو فارغ کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا مریض ہو تو اس کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مریضوں کے لیے اس قسم کا رویے کو اختیار فرمایا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھی اپنی نفسیات ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہر بچے کی اپنی ایک الگ نفسیات ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیں، اس قسم کے چھوٹے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت میں ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، اسامہ بن زید، آپ کو پتہ ہے یہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا تھا بازار سے۔ کن کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ غلام میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب یہ غلام بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، تو اتفاق ہے کہ ان کے والد کو پتہ چل گیا، حارثہ کو، کہ یہ لڑکا ہمارا جو گم ہوا تھا اور اس کو کسی نے بیچا ہے، اور مدینے میں ایک ایسے شخص کے پاس ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، حارثہ نے اپنے بھائی کو لے کر مدینے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس جو یہ میرا بیٹا ہے نا، دراصل یہ گم ہو گیا تھا، کسی نے اس کو چوری کر کے اس کو مارکیٹ کے اندر بیچا ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ مجھے واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو بلایا، زید کو، اور فرمایا کہ زید تمہارے والد تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، آپ جانا اگر چاہتے ہو تو آپ چلے جاؤ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے ایک بات کہی جو کہ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ابا آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا میں۔ کیا کہا؟ آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں۔ ایک غلام بچے کو پروانہ مل رہا ہے غلام سے، آزادی کا، غلامیت سے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جی آپ واپس چلے جائیں، میرے چچا کو بھی واپس لے جائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس آزادی کی زندگی مجھے اتنی محبوب نہیں ہے جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلامی کی زندگی مجھے محبوب ہے۔ غلامی کی زندگی مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غلامی کی زندگی محبوب کیوں ہے؟ آخر ایسی کیا چیز تھی؟ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں اور اپنے دیگر صحابہ کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی تفریق اور فرق نہیں کیا۔ یہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو سواری پر بٹھایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سواری پر بٹھایا، ایک یتیم بچہ آ گیا، یعنی ایک وہ بچہ آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں نہیں تھا۔ جب وہ بچہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا۔ اب لازمی سی بات ہے کہ جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت دی ہے تو وہ بچہ دیکھ رہا ہوگا۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور آپ نے کوئی فرق نہیں کیا ان تینوں میں کہ یہ تینوں کون ہیں، آپ نے فرق نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی نفسیات کی باقاعدہ تربیت کی ہے۔ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کا عرصہ رہے۔ چھوٹی عمر میں ہی ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، آپ اپنی شفقت کے اندر اس بچے کو قبول کر لیں۔ مجھے محسوس ہو رہی ہے یہ بات کہ آپ کے پاس بہت سارے مہمان آتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے نا کوئی خادم نہیں ہے جو آپ کے گھر میں جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خود جانا پڑتا گھر میں مہمان نوازی کے لیے، تو ایک عورت نے اس بات کو محسوس کیا، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی۔ اللہ کے وسلم یہ بچہ آپ کا خادم ہے، اور اس بچے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ یہ ایک اپارچونٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ اور انس بن مالک خود فرماتے ہیں 10 سال کا عرصہ رہا، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بازار بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بازار بھیجا۔ اچھا میں بازار گیا تو وہاں پر آگے گیا تو ایک میلہ لگا ہوا تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں میلے میں کھڑا ہو گیا، اور حتیٰ کہ بہت دیر نکل گئی، مجھے بھول گیا کہ میں کس کام سے نکلا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ انس کہاں چلا گیا ہے، اتنی دیر ہو گئی واپس نہیں لوٹا۔ نبی پاک سے سب تلاش کرتے کرتے پیچھے گئے، دیکھتے گئے، دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ میلے میں مصروف تھا، میلہ دیکھنے میں۔ اب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کان پکڑا بطور محبت بطور شفقت، کہا بیٹے انس کس لیے بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا، کس کام سے بھیجا تھا؟ اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم بالکل آپ نے تو مجھے کام سے بھیجا تھا۔ کہتے 10 سال کے عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جتنی تھوڑی سی یہاں پر آپ نے یہ مجھے کہا نا میں نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا، 10 سال کے عرصے میں یہ بات بھی کبھی آپ نے نہیں کہی۔ اور پھر آپ دیکھیں پھر یہ بچہ ترویج کیسے پایا، ارتقاء کیسے ہوا، اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ یہ چھوٹی عمر والا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کو لکھتا جو قرآن نازل ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے انس بن مالک، قرآن اترتا، انس لکھو، لکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ، چیک کرواؤ، ہاں جی پڑھو بھئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہیں کریکشن ہوتی نہیں، تم نے یہاں کچھ غلط لکھ لیا، اس کو مٹاؤ اور اس کو ایسے رکھ لو، ایسے لکھ لو، ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطوط آتے، اللہ کے اسم باہر سے خط آیا ہے، سناؤ کیا لکھا ہے اس خط میں، پھر فرماتے خط لکھو پہنچاؤ وہاں پر۔ 104 خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھیجے، کس لیے؟ اس لیے کہ دین اسلام یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ اسلام یونیورسل اور گلوبل بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف ممالک میں 104 خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھیجے۔ میرا یہ ابھی موضوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کبھی ہم بات کریں گے مخطوطات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کو کس طرح سے خطوط بھیجے، اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ تو یہ تھا بچوں کی نفسیات، کیا تھی یہ؟ بچوں کی نفسیات۔ اچھا بوڑھوں کی بھی نفسیات ایک الگ ہے۔ بوڑھے جو ہو جاتے ہیں نا ان کو بسا اوقات بات کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں، الا ماشاء اللہ بھی میں کہہ رہا ہوں سب نہیں، وہ جس پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، جس طریق پر چل رہے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو اس طریق سے ہٹانا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کے مطابق بسا اوقات بوڑھوں کے ساتھ آپ سے مزاح بھی کرتے تھے۔ مزاح انسانی فطرت ہے کہ بات کے اندر تھوڑی سی اگر مزاح پیدا کر دیا جاتا ہے تو اس کی توجہ زیادہ مبذول ہو جاتی ہے، وہ بات میں تھوڑی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی باتوں میں کبھی کبھار صحابہ اکرام کے ساتھ مزاح کا رویہ بھی اختیار کرتے تھے تاکہ صحابہ اکرام کے اندر بات کو سمجھنے میں زیادہ شوق پیدا ہو۔ بوڑھی عورتیں جمع تھیں، کون؟ بوڑھی عورتیں، ان کو سمجھانا کچھ اہم تھا، لیکن سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کی بڑی اچھی نفسیات کو جانتے تھے۔ اصل میں بوڑھوں کی نفسیات
اس قدر ہوتی ہے کہ اگر ان کو کچھ زیادہ شد و مد سے اگر سمجھا دیا جائے نا ان کے ذہن کے لیول کے مطابق تو پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورتوں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا تم بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جاؤ گی۔ فکر کی بات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اب وہ بوڑھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی۔ اللہ کے وسلم کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جنت میں جاؤ گی۔ اب جب زیادہ ان کا تکرار ہوئی نا تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بات یہ ہے کہ تم جنت میں جوان ہو کر جاؤ گی۔ اب ان کے اندر جو ہے جو نبی علیہ السلام کا وعظ سننے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں اتنا زیادہ شوق پیدا ہوا، لازمی سی بات ہے کہ یہ مسکرانے والی بات ہے کہ نبی کے وسلم نے کتنا زبردست ان بوڑھی عورتوں کے ساتھ ان کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کس طرح سے رویہ اختیار کیا ہے۔ اور بسا اوقات جہاد کا میدان ہے، اب یہ ایک فطری چیز ہے، دیکھیں اب یہ فطری چیز ہے کہ انسان جو ہے نا جب جان دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا تو فطری طور پہ ہر جگہ پر سنجیدگی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ جان تو سب کے ساتھ ہے نا بھائی، صرف آپ کی اور میری جان تھوڑی نا کوئی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی جان تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایمان کا لیول بہت زیادہ تھا، ہے نا، لیکن پھر بھی جان کی فکر، پھر مال کی فکر، پھر پیچھے اہل و عیال، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ہماری طرح بشر تھے۔ اب اس موقع پر ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے وسلم سواری چاہیے۔ کیا چاہیے؟ سواری چاہیے۔ فرما قسم کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جو اونٹ مانگ رہے ہو نا مجھ سے، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دوں گا، جاؤ۔ ارے اللہ کے قسم اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے، مجھے تو اونٹ چاہیے طاقت والا، فرما قسم کا اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا؟ اب اس پریشانی کے معاملات صحابہ کرام پر جہاد پر جا رہے ہیں، بڑے عجیب معاملات ہو رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی سب کے دل خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یار جو تم اونٹ مانگ رہے ہو طاقتور، وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لبھانے والی باتیں، تعلیم اور تربیت۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں کیا کرتے تھے، قوف کے ساتھ مذاق، یہ نبیوں کے شایع نشین نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کیا کرتے تھے؟ کیا مزاح؟ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آیا، دروازے پر دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ انا، میں۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہتا ہے میں۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ میں تو میں بھی ہوں، یا نام بتاؤ نا، میں کیا میں نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا میں تو میں بھی ہوں، نام بتاؤ۔ پھر اس نے نام بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں دل کو لبھانے والی ہوتی ہیں، دل کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، میاں بیوی کا رشتہ، آج میں ایک بات بتاتا چلوں، میاں بیوی کے رشتے کے اندر خرابی، بچے ہو جاتے ہیں 2-3 تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ختم، عورت فارغ ہے نا، وہ محبت، وہ شوق، وہ ملان ایک وقت تک رہتا ہے، پھر بعد میں دوریاں بڑھتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات گھر میں ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم گھر بچے ہوئے ہیں، ہے نا، وہ ان کے مزاج پر نہیں آتی، یہ ان کے مزاج پر نہیں آتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہم بات کریں نا کہ گھر کے ماحول کے اندر خرابی، میاں بیوی کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے مین بیسک ریزنز کیا ہیں، تو اس پہ ایک پوری طویل تقریر ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے دلوں کو لبھایا کرتے تھے، ان کے دلوں کو خوش کیا کرتے تھے، باقاعدہ ان کو ایک شرعی انٹرٹینمنٹ دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں نا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد پر جاتے، سفر پر جاتے، کوئی بھی سفر ہوتا جہاد کا یا اس کے علاوہ، اپنی بیگمات میں سے کسی ایک کو لے جاتے۔ کیوں؟ تھوڑی سیر ہو جائے گی ان کی بھی، ہے نا۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگائی۔ ایک دفعہ کہتی ہیں امی میں جیت گئی، پھر دوسرے موقع پر کسی موقع پر آپ نے فرمایا عائشہ ابھی کیا ارادہ ہے، دوڑ لگانے کا ہے؟ جی اللہ کے وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، آپ آگے نکل گئے ان سے،
آپ نے فرمایا یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ شریعت کے حجاب کے باوجود، حجاب کی حدود میں رہتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو لبھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کے لیے اور ایک نئی جہد پیدا کرنے کے لیے گھروں کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی اگر اس حوالے سے کوپریٹ کریں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق جو ہے یہ مسائل ختم ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں نا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اپنے وقت کی بہترین جو ہے نا ڈاکٹر تھیں، آپ کو پتہ ہے، اور انساب کی ماہرہ تھیں، بہترین قسم کی انساب کی ماہرہ، یہ ان کا بیٹا، یہ ان کا بیٹا، یہ ان کا بیٹا، یہ ان کا بیٹا، یہ اس کا رشتہ دار، اور پھر آپ زبردست قسم کی طبیبہ تھیں، آپ بہترین قسم کی طبیبہ تھیں۔ اب یہ ساری چیزیں لازمی سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوپریٹ تھا ان کے ساتھ، اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کی جو ہے اہلیہ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور وہ دین کے کام میں آگے بڑھتی ہیں تو آپ کا کوپریٹ ہے اس میں، آپ چاہتے تو آپ روکتے بھی نہیں، کر کچھ بھی نہیں کرنا، گھر میں بیٹھو۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت نے مزاج کے بارے میں اور انسانی نفسیات کے بارے میں بتایا ہے۔ اور سب سے بڑا اہم مسئلہ آج کا ہے وہ ہے غریبی اور امیری۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی فقر و فاقہ کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے، قرض کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، بیماری کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، اس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اگر ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اگر خودکشی کا ریشو اگر آپ کو سب سے کم ملے گا، بلکہ نظر ہی نہیں آئے گا، تو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ علماء میں خودکشی کا ریشو ہے ہی نہیں۔ بتائیے کون سے عالم نے خودکشی کر لی؟ کبھی پڑھا ہے اخبار میں؟ دنیا کے اندر شریف سب سے زیادہ جو پیشہ کہلاتا ہے وہ ہے ڈاکٹرز کا۔ آپ کو پتہ ہے ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 سال کے اندر ڈاکٹرز کے اندر خودکشی کا ریشو عام لوگوں سے زیادہ بڑھا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک عام آدمی اگر سی اے کیا ہوا ہے اور اچھی جاب ہے اس کی، 3 سے 4 لاکھ روپے سیلری اٹھا رہا ہے، تب بھی وہ پریشان ہے۔ میں نے ایک صاحب سے بات کی، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے، وہ تقریباً 4 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ سیلری اٹھاتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے گزر اوقات ہیں؟ کہنے لگے شیخ صاحب بس دعا کریں 20-25 تاریخ تک جو ہے نا بڑا پریشان ہو جاتا ہوں میں نے اچھا شادی کتنی ہوئی ہے آپ کی؟ کہنے لگے شادی تو ایک ہی اور بچے بھی 2 ہیں، ایک شادی 2 بچے اور 25 تاریخ کے بعد بیچارہ پریشان ہے۔ اچھا دوسری شادی میں نے کہا آپ کریں گے؟ کہنے لگے شیخ صاحب بالکل ایسی بات مت کیجیے گا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دکھتی رہ گئی یار آدمی کی۔ کہنے لگے شیخ صاحب بالکل ایسی بات نہ کریں، مجھے پھر گھر جانا ہے شیخ صاحب، ایسا نہ ہو کہ پھر میرے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں، پھر آپ سے میرا ملنا جلنا سب ختم۔ اچھا میں نے کہا نہیں بات کرتا میں۔ تو پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں 4 لاکھ روپے والا کمانے والا بندہ پریشان ہے۔ ہمارے مسجد کے قاری صاحب کو لے لیں ادھر ہی کو، ہاں بھائی ماشاءاللہ خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک قاری صاحب سے میری بات ہوئی، جی ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا کیا آپ کی سیلری کیا ہے؟ شیخ صاحب 15,000 روپے مجھے مصلے کے ملتے ہیں، حفظ پڑھاتا ہوں تو 10,000 اس کے دے دیتے ہیں، 25,000 روپے ہے، اور جمعہ پڑھاتا ہوں 10,000 روپے مجھے اس کے مل جاتے ہیں، 35-40,000 روپے ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور پتہ ہے میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب 18 بچے ہیں اور 3 نکاح ہیں۔ میں نے کہا اچھا زندگی کیسی جا رہی ہے؟ کہنے لگے شیخ صاحب بالکل فٹ، الحمدللہ بہت سکون کے ساتھ ہوں۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں علماء کے اندر جن کا تعلق دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کو ان کے اندر خودکشی کا ریشو نہیں ملے گا۔ ورنہ دنیا کا آپ دنیا کے اندر تاجروں کو بھی دیکھیں گے خودکشی کر رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر سائنسدانوں کو بھی دیکھیں گے خودکشی کر رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر ایکٹرز کو بھی دیکھیں گے خودکشی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں گے، دنیا کے ہر شعبے کے اندر خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو خودکشی کا ریشو نہیں ملے گا نا علماء کے اندر، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ عالم دین ہے اور علم سے اس کی وابستگی ہے، قرآن پڑھاتا تھا، حدیث پڑھاتا تو خودکشی کر لی، نہیں۔ کہیں بھی وکی پیڈیا کے اندر سرچ کر لیں آپ،
کہیں کوئی ایک ایسا سراغ نہیں ملے گا آپ کو. بچوں کو خاموش کریں. تو عزیزان گرامی، یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے نفسیات کے بارے میں. ایک اندر کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا، کچھ اندر کی باتیں، انٹینشنز ہوتی ہیں بندے کی اندر کی، بالکل فکر والی بات ہے. تو غریبی امیری کا بڑا عجیب مسئلہ ہے. اب اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست قسم کا فارمولہ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اوپر مت دیکھنا. کیا فرمایا؟ اوپر مت دیکھو، نیچے دیکھو. کیونکہ اگر تم نے نیچے دیکھنے کے عادی بن گئے نا تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ادا کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کی 50,000 روپے سیلری ہے، آپ کیوں 50 لاکھ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ 5,000 کی طرف دیکھیں، ہے نا. آپ کے پاس بائک ہے، آپ کیوں دیکھ رہے ہو کسی بڑی گاڑی کی طرف؟ آپ دیکھیں نہیں. آپ دیکھیے ان شخص کی طرف کہ جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ رات کو کہیں گے یا اللہ آپ کا بہت احسان ہے، وہ تو بیچارہ جو ہے وہ پیدل اتنی دور دور آتا اور جاتا ہے، سائیکل پر جاتا ہے، آپ نے تو مجھے بائک دی الحمدللہ. اور اوپر دیکھیں گے تو دل کے اندر یہ کھلبلی پیدا ہوگی، یا اللہ یہ ساری چیزیں میں ہی ملا تھا آپ کو، مجھے کیوں نہیں دیتے آپ؟ اب اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس کو آپ اپنے پہلو سے باندھ لیں، اس کو دامنگیر کر لیں، اس جملے کو حرز جان بنا لیں. وہ کیا؟ ایک صاحب آپ کو نظر آتے ہیں نا، میں مال کی اس لیے بات کر رہا ہوں، آج سارا جھگڑا ہی اسی پر ہے. سامنے والا بندہ آپ کو لگتا ہے یہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں آپ سے زیادہ اس کو فوقیت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضرور کوئی ایسی چیز ہوگی عزیزان گرامی جو اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ آپ کے پاس ہوگی. کیا سمجھے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، آپ کا حافظہ اس سے تیز ہو سکتا ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اور صلاحیت دی ہو جو اس میں نہ ہو، آپ کے اندر ہے. کیونکہ ساری خوبیاں مال میں تو نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے میموری اتنی تیز دی ہو، آپ کو بہت ساری باتیں یاد ہو جاتی ہو، ان کو نہیں یاد ہوتی ہو. آپ کو اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی اور فن دیا ہو جو اس کے پاس نہ ہو. تو لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کس کو کیا تو کس کو کیا. ایک آدمی قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے لیکن وہ تحریر نہیں کر سکتا. ایک آدمی تحریر بہت اچھی کرتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتا. ایک آدمی قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے، تحریر بھی کرتا ہے، لیکن وہ آدمی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. ایک آدمی ڈیبیٹ کر سکتا ہے تو یہ دونوں کام نہیں، کبھی کس کو کیا تو کس کو کیا تو کس کو کیا تو کس کو کیا. مختلف اللہ تعالیٰ نے خوبیاں لوگوں کے اندر پیدا کی ہیں. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص خوبی نہ رکھی ہو. ایک دفعہ ابن عمر تھے، مسلم احمد کی روایت ہے. اچھا، ان کی جو پنڈلیاں ہیں نا وہ اتنی پتلی پتلی تھیں، بالکل پتلی پتلی پنڈلیاں. وہ بیچارے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی درخت پہ چڑھے ہوں گے اور ہوا کا جھکڑ چل گیا ایک دم سے اور وہ بالکل ہل گئے کیونکہ پنڈلیاں بہت پتلی تھیں. تو صحابہ کرام کی ہنسی نکل گئی اور کہنے لگا دیکھو دیکھو کتنی پتلی پنڈلیاں ہیں اس کی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس پر ہنس رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس پر ہنس رہے ہو نا، تمہاری پنڈلیاں اچھی ہیں اور اس کی پتلی ہے. آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے اس پر ہنسنے کی؟ اللہ کی پنڈلی تو دیکھیں، پتلی پنڈلی تو دیکھیں اس کی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ پنڈلیاں میزان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. آپ دیکھیں کیسا لیول کر دیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیات کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیول کو برقرار کر دیا کہ بھئی تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ پتلی پنڈلی پر تم سے ہنس رہے ہیں تمہارے اوپر، تمہاری یہ پتلی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. لیجئے کیسا زبردست. تو بات یہ ہے اذان گرامی، نفسیات کا موضوع ایک بہت اہم ترین ہے. ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر بات نہیں ہوتی. ضرورت ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں، لوگوں کو بتائیں. آج جو ہم نفسیاتی معاملات کے لیے دنیا بھر کے اندر علاج کے لیے گھومتے ہیں نا، آپ یقین مانیں اگر کسی نے قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں پڑھ لیا نا تو انشاءاللہ تعالی ماہر نفسیات کو خود اس بندے کے پاس آنا پڑے گا، تم میرا علاج کر دو. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک صحابی آپ دیکھ لیں کہ کبھی کوئی صحابی نے نبی علیہ السلام سے جب بیان سنا ہو کسی مسئلے کا اور پھر اس کے بعد وہ پھر نفسیاتی شکار ہوا ہو؟ قطعاً نہیں. اس سے پہلے تو ممکن ہے وہ،
لیکن جب بیان سن لیا اور ایمان کو مستحکم کر لیا تو یہ نفسیاتی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. عورت دیکھیں، بچہ دیکھیں، غلام دیکھیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو کہیں بھی کسی روایت کے اندر ساس اور بہو کے جھگڑے نہیں ملیں گے. آپ کو پتہ ہے کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ کو کہ آج اس روایت میں آیا ہے کہ بھئی اس ساس نے اس بہو سے لڑائی کی اور اس بہو نے اپنی ساس سے لڑائی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو بڑی نفسیاتی طور پر حل کیا ہے، بڑا حل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیا ہے کہ بیوی یعنی بیٹی کی جب آپ نے شادی کر لی نا تو کوشش کریں کہ اس کا آشیانہ کوشش کریں کہ الگ ہو. آشیانے جب ایک ہوتے ہیں نا تو یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں 9. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سب کے آشیانے مختلف رکھے تھے، الگ الگ. اور ان حوالے سے جو گھروں کی لڑائی جھگڑے ہیں اس کے حوالے سے سب سے بہترین جو کام ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے نبی علیہ السلام نے حقوق دینے کی ادائیگی کے اوپر بات کی ہے. اب ماں باپ ہے نا پہلا نمبر ہے، آپ ان کو ہر حوالے سے پہلا نمبر ہی دو. آپ سمجھ رہے پہلا نمبر ہی دیں آپ. بیوی ہے اس کا ماں باپ کے بعد درجہ آتا ہے آپ کے لیے. تو شریعت نے جو تقسیم کی ہے نا اس تقسیم کے اوپر جو ہے آپ چلیں تو انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر تنازعات ختم ہو جائیں گے. اور بسا اوقات جو ماں باپ اکثر و بیشتر جو ہے وہ تھوڑا سا پٹری سے اتر جاتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی کے بعد، تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹا ہے، نئی نئی دلہن آئی ہے تو لازمی سی بات ہے فطری عمل ہے کہ رغبت رہے گی، تو تھوڑا سا برداشت کر کے جو ہے اس کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے تو یہ مسئلہ بھی آگے جا کے ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ ایک پوری تفصیل ہے. تو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں یہ تمام پہلو نفسیات کے حوالے سے تھے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر جو مشکلات ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں یا جو بیماریاں ہیں نفسیاتی بیماریاں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں کو جو ہے وہ دور فرما دے. دعا کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ میری ایک مستقل کتاب اسی موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معالج نفسیات انشاءاللہ کمپوزنگ کے لیے گئی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وسائل پیدا فرما دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے یہ کتاب جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.